برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا سرنامہ قرآنی ہے، اور اس فقرہ قرآنی کی روشنی میں ہم حقیقت تفقہ و اجتہاد اور مسئلہ تقلید و ارتقاء فی الدین طے کر رہے ہیں۔ مسئلہ تفقہ، مسئلہ اجتہاد اور مسئلہ تقلید، اگر اس کی عمومیت پسندانہ تعبیر اختیار کی جائے تو کسی بھی تمدن اور تہذیب کے لیے اجتہاد اور تقلید ایک لازمی ضرورت ہے۔ کوئی بھی تمدن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید۔ کوئی تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام افراد بشر ایک ہی ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں تمام افراد بشر، تمام انسان ایک ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ایک علمی سطح پر پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اس میں ذہانتوں میں تفاوت ہوگا، طبیعتوں میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے مراتب میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے ذوق میں اختلاف ہوگا۔ اختلاف ذوق رحمت ہے۔ اختلاف ذوق، اختلاف شوق، یہ سب رحمت ہے، فطرت کا عطیہ ہے، فطرت کی بو قلمونی ہے، فطرت کی رنگا رنگی اور نئے رنگی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو فضائے عالم کی یکسانی ایسی ہو جائے گی کہ دم گھٹنے لگے گا۔ اس لیے یہ ذہانتوں کا تفاوت بعض حضرات کو اجتہاد کے درجے تک پہنچائے گا، لیکن بقیہ افراد جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچیں گے، کیا ان کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ اجتہاد کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے کیا علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اجتہاد نام ہی ہے علم کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا۔ بزرگان دین، بزرگان مدارس تشریف فرما ہیں، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تعبیر سوچ سمجھ کے گزارش کی ہے اس وقت۔ اجتہاد نام ہے دروازہ علم کو کھٹکھٹانے کا۔ دروازہ علم کھولنا مجتہد کے اختیار میں نہیں آئے، دروازہ علم کھٹکھٹانا مجتہد کا کام ہے، کھولنا ادھر سے توفیق الہی کا نام ہے۔ اجتہاد نام ہے باب علم کھٹکھٹانے کا، باب علم کھٹکھٹانے کا۔ اور یہ عرض کر چکا، باب علم بس ایک ہی ہے۔ شہر علم بھی بس ایک ہے، باب علم بھی بس ایک ہے۔
اور یہ تعبیریں اتنی مشہور اور اتنی معروف ہو چکی ہیں کہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم شہر علم کہتے ہیں تو بس ایک ذات گرامی مراد ہوتی ہے، اور وہ ہے وہ ذات کہ جس میں منحصر ہے حقیقت نبوت. وہ ہے شہر علم. خدا ہے عین علم، یہ ہیں شہر علم. لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھیں. خدا عین علم ہے، یہ شہر علم ہے. اور ایک خدا ہے تو بس ایک ہی شہر علم ہے. ہم تو آپ کہیں گے کہ یہ خطابت کی تعبیریں، آپ پوچھئے حضرت علامہ آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی صاحب تشریف فرمائیں. آپ پوچھئے کہ فلسفہ اسلامی میں ایک اصول معین ہے، لا يصدر من الواحد الا الواحد. ایک علت سے ایک ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے. اسی لیے کسی کی رباعی کا ایک مصرع ہے، قطعے کا ایک مصرع ہے، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے. ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے. ایک ہے چشمہ علم، ایک ہے عین علم، ایک ہی ہے شہر علم. اور ہم کیا کریں کہ بس ایک ہی ہے باب علم. وہ اصول ٹوٹ نہیں رہا ہے. ایک علت ہوگی تو ایک ہی معلول ہوگا. ایک ہے عین علم، ایک ہے شہر علم، ایک ہے باب علم. جو اس صراط کو سمجھ گیا وہ مستحق بہشت ہو گیا. حدیث ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی بے اختیار. علامہ صدوق علیہ الرحمہ نے، علامہ صدوق نے عجیب و غریب عبارت نقل فرمائی ہے. یہ جو مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، یہ حدیث انہوں نے اس طرح نقل فرمائی، انا مدینۃ العلم وہی الجنہ. میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے. وعلی بابہا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں شہر علم ہوں اور شہر علم ہی جنت ہے. وہی الجنہ. یہ تعبیر حدیث مبارک میں ہے جو علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے. وہی الجنہ وعلی بابہا. علی باب علم بھی ہے، علی باب بہشت بھی ہے. علی باب ہے، راہ نہیں. علی منزل ہے، راستہ نہیں. علی منزل ہے، راستہ نہیں.
جو علی تک پہنچ گیا، علی حکیم تک پہنچ جاؤ، علی عظیم تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ علی حکیم ہے، وہ علی عظیم ہے۔ علی منزل ہے، راستہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے جد و جہد و جہد کو کام میں لا کر اجتہاد کرتے ہوئے دروازے علم کو کھٹکھٹاتے رہنا۔ مجتہد باب علم کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اب وہ اگر یہ مجلس عزا اس انداز سے نہ ہوتی تو باب علم و علمی و انسداد باب علم کے دلائل و مقدمات حکمت اور وہ تمام بحثیں سامنے آتی، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں، وہ سب پس منظر میں۔ یہ وہ دقیق بحثیں ہیں کہ جو حوزہ علمیہ میں جس کو طے کرنا پڑتی ہیں، وہ بحثیں پس منظر میں ہیں اور گفتگو آپ سے ہو رہی ہے۔